جی السلام علیکم، ویلکم ٹو سفیان ابراڈ۔ میرا نام محمد سفیان ہے اور میں ریسنٹلی یوٹیوب پہ اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے متعلق ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کی پلے لسٹ اپلوڈ کی ہے۔ ایک امپورٹنٹ ویڈیو جو ابھی تک مسنگ تھی وہ تھی ٹیکسز کے حوالے سے، کہ اگر آپ کا اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو ٹیکسز کا کیا سینیریو ہوگا، کتنے ٹیکسز آپ کو دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے آلریڈی ریسرچ کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 23 سے 24% آپ کی انکم کا ٹیکس ہوگا، اور آپ کا جو سوشل سیکیورٹی ہوگا وہ تقریباً 90 یوروز پر منتھ فرسٹ ایئر میں ہوگا۔ یعنی کہ پہلے سال آپ کو ہر ماہ سوشل سیکیورٹی 90 یورو پے کرنے ہوں گے، پلس آپ کا 23 سے 24% جو ہوگا وہ ہوگا ٹیکس۔ اب یقیناً اچھا خاصا ٹیکس بن جاتا ہے۔ جب میرا یہ اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا اپروو ہوا تھا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آیا کہ جایا جائے، اویل کیا جائے یا نہ کیا جائے، صرف اور صرف ٹیکسز کی بیسس پہ، جو کہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ریسرچ کے بعد کچھ جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے ان سے کانٹیکٹ کے بعد پتہ چلا کہ دیر آر ملٹیپل آپشنس، آپ کس طرح سے ان کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اپنی انکم کو، اپنے ایکسپینسز کو کس طرح سے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ٹیکسز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا لانچ کرنے کا مقصد بیسیکلی ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی تھا، کیونکہ یہ آپ کی جو لوکل سیلری سے 200% سیلری آپ سے جو مانگ رہے ہیں اور اس پہ آپ سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپین اپنا جو ہے ٹیکس انکریز کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ کی ٹیکس پارٹیسپیشن کی وجہ سے ڈیجیٹل نومڈ ویزاز کو اپروو کر رہے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یہ ویزا بھی لانچ کیا تھا 2023 میں، اور ابھی تک اس کی بہت اچھی ریشو جا رہی ہے اور بہت ساری کنٹریز اپلائی کر رہی ہیں، جس میں یو کے، یو ایس اے کے جو سٹیزن ہیں تو وہ اس ویزا کو اپلائی کر رہے ہیں اور اسپین میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ریکوائرمنٹ کو، آپ کی ریکوائرمنٹ میچ کر رہی ہیں، آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں اور اس ویزا کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا ویزا آلریڈی اپروو ہو چکا ہے، ٹیکسز کے بارے میں پریشان ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا یہ جو اسکرین پہ چارٹ ایک شو ہو رہا ہے سیلری کا، یہاں پہ پرسنٹیج آپ کو شو ہو رہی ہوگی کہ آپ کی جتنی سیلری ہے اتنے پرسنٹ آپ کو ٹیکس جائے گا۔ تو اس ٹیکس کو کم کرنے کے لیے آپ کے ایکسپینسز، ایک اور ٹیکس کنسلٹنٹ نے یہ بتایا کہ آپ اگر فری لانسر ہیں یا ریموٹ ورکر ہیں، آپ کی جو ریزیڈنس ہے اس کو آپ ایز اے آفس شو کر سکتے ہیں، اور اس کا جو رینٹ ہوگا وہ آفس رینٹ کے طور پہ جائے گا، تو آپ کے ٹیکسز سے وہ بھی مائنس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ڈکلیئر کریں، چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ تو جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اوبویسلی اسپین میں بے شمار موجود ہیں، اسپینش ہیں، برٹش ہیں، ایون پاکستانی بہت زیادہ آپ کو ٹیکس کنسلٹنٹس مل جائیں گے، اکاؤنٹنٹس مل جائیں گے، اسپیشلی بارسلونا میں۔ تو آپ اگر سیریس ہیں ڈیجیٹل نومڈ ویزا پہ اپلائی کر رہے ہیں اور ٹیکسز کے بارے میں پریشان ہیں، آپ ان سے بھی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ آپ آنے سے پہلے ایون کال کر سکتے ہیں ان کو، اور وہ آپ کو 20-30 یورو میں آپ کو آدھا گھنٹہ کال کی فیسلٹی دیتے ہیں۔ کچھ فری کنسلٹیشن بھی شاید مل جائے آپ کو، لیکن جو موسٹلی کنسلٹنٹس ہیں وہ چارج کرتے ہیں کال کا۔ آپ ان سے کال کریں، 20-25 یورو پے کریں، آن لائن پیمنٹ۔ آپ ان کو کال کریں، سیناریو بتائیں کہ آپ کا یہ ویزا ٹائپ ہے، اتنے فیملی ممبر آ رہے ہیں یا اکیلے آ رہے ہیں آپ، تو آپ کا جو ٹیکس ہے بیسیکلی تو وہ اتنا بن رہا ہے 24%، وہ تو ایک گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ اتنا آپ کو ٹیکس پے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس کو مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں،
وہ آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کر دیں گے اور سولوشنز آپ کو بتا دیں گے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ ٹیکسز کی جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اگر آپ کا پلان چیلنجز ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ کا پلان کچھ بڑا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، وہاں پہ اچھی کوئی ہائی کوالیفائڈ جاب ڈھونڈنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ رسک لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ یہ ایک رسک ہے کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، ریزیڈنس تھوڑی ایکسپینسو ہے. باقی گروسریز کی ویڈیوز وغیرہ میں نے بنائی ہیں، ریزیڈنس کی ویڈیوز بنائی ہیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے متعلق ویڈیوز بنائی ہیں میں نے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے پاکستان سے، اور نیے نمبر کس طرح حاصل کرنا ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے حاصل کرنی ہے. تو جب اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کارڈ جب آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو وہ ساری ایک سیریز میں نے اپنے یوٹیوب چینل سفیان ابراڈ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو ساری سیریز واچ کریں. اس کے علاوہ میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے حوالے سے. وہاں پہ اور بھی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، آپ وہاں پہ بھی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. سب آپ کو رپلائی کریں گے. آپ کا جو بھی کویشچن ہے، آپ کا جو بھی ڈاکومنٹ مسنگ ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چینل بنانے کا مقصد اور گروپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو خاص کر ہیلپ کی جائے، کیونکہ اس میں انفارمیشن آپ کو دیکھی ہوگی آپ نے بھی، کم انفارمیشن ہے جو کہ خاص کر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. ویسے تو دوسرے گروپس بنے ہوئے ہیں، برٹش لوگوں کے، یو ایس اے ریزیڈنس کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو ڈیجیٹل نومڈ ویزاز اپلائی کر رہے ہیں اور جن کے اپروو ہو گئے ہیں، وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. لیکن پاکستانی کمیونٹی کے لیے اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا کی انفارمیشن گروپس وغیرہ کم تھے ذرا، تو بنانے کا مقصد ہیلپ کرنا تھا اپنی کمیونٹی کی، کسی کا بھلا ہو. اور لیگل وے سے آپ کس طرح موو کر سکتے ہیں اسپین میں، نہ کہ اللیگل سوچ میں جائیں، ڈنکیوں کے چکر میں بالکل نہ جائیں. آپ کوالیفائڈ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیلری ٹھیک ہے، آپ مینج کر سکتے ہیں، تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور اس کو لازمی ٹرائی کریں. اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں وہ تھوڑی ٹف ہیں. اسٹڈی والی سائڈ پہ اگر جاتے ہیں یا ورک پرمٹ والی سائڈ پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹف سینیریو ہو جاتا ہے. یہ ابھی فلیکسیبل ہے، جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی یا کوئی رول چینج نہیں ہوتا تب تک ابھی جو ویزا اپروول ریشو ہے بہت اچھی ہے. تو آپ وہ والی ساری ویڈیوز دیکھیں جو میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے حوالے سے. تو اس ویڈیو کو واچ کرنے کا شکریہ. آپ چینل کو لازمی فالو کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ لازمی کیا کریں. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے آپ کمنٹ میں پوچھیں، میں لازمی آپ کو آنسر کروں گا. اس کے علاوہ گروپ میں کویشچن کریں، آپ کو گروپ میں حاضر ہوں. تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگین بہت شکریہ.